بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، میں آپ کا بھائی آصف محمود پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب یہ ایک اور آیت ہے، سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، سورت نمبر 20 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اپنے بندے کو بتا رہا ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوائے عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنے ہونے کا بتا دیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا دیا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے ان دو لائن سے میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، وحدانیت کا بتا دیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور میری ہی عبادت کرو، اپنی عبادت کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بتا دیا کہ نماز قائم کرو۔ تو ادھر سے واضح طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ نماز کی بہت بہت امپورٹنس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی طرف راغب کرے۔ نماز ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنے میں کوئی اتنی مشکل دقت نہیں آتی، مشکل سے 5 منٹ لگتے ہیں، آپ کی نماز ساری پڑھی جاتی ہے۔ وضو کریں اچھے طریقے سے، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں وضو کرنے میں، بہت فائدہ ہے۔ نماز ایک باقاعدہ ایکسرسائز بھی ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ اور نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی بھی رکھ دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، دانا ہنستا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی چوٹ ہے کچھ ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اشاروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، لیکن نماز قائم کرنی ہے۔ نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے، نماز کا جواب ہم نے دینا ہے۔ نماز ایک فرض کفایہ ہے، فرض ہے، ادا کرنی ہے۔ بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بتائیں بھی اس کے بارے میں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے ساری زندگی، اور شوق سے پڑھنی ہے۔ نماز میں اپنے آپ کو انٹرسٹ اپنا ڈالیں، نماز پڑھتے ہوئے جب آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہوں، کوئی جب سورت پڑھ رہے ہوں، تو ایک ایک ورڈ کی طرف دھیان دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، تو خشوع و خضوع کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے جو بھی آپ آیت پڑھ رہے ہیں، اس پہ سورت پڑھ رہے ہیں، ان کے ورڈز پہ فوکس کریں، تو بہتر اس سے یہ ہو جائے گا۔ اور بہتر حل بھی یہ ہے کہ آپ پہلے تو فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ سنت پہ بھی آ جائیں گے۔ تو باقی آپ سب نے، ہر بندے نے اپنی اپنی نماز کا جواب دینا ہے۔ تو آپ سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا ہی پوچھا جانا آخرت میں سب سے پہلے، تو نماز قائم کریں اور اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ شکریہ، مہربانی۔